سچ مچ میں ٹیسٹنگ ٹائمز جسے ہم کہتے ہیں کہ نازک ترین موڑ سے گزر رہا ہے. جی تھینک یو ویری مچ. اچھا میں نے نا اپنی لائف میں مطلب ایز اے چائلڈ ایز اے کڈ جو میرے فادر ٹیلیکس کا کام کرتے تھے. اب ٹیلیکس پرانے ینگ جنریشن کو تو پتہ ہی نہیں کہ ٹیلیکس ہوتا کیا ہے. تو بچپن سے بزنس کا تو شوق تھا ہی, بزنس کرنے کا. اب بزنس جو کرتے ہیں اس کے لیے بچوں کو ہم ہمیشہ یہ انٹرپرینورس کو سکھاتے ہیں کہ آپ پہلے جو بھی لائن سلیکٹ کریں اس کی پہلے ایکسپرٹیز حاصل کریں. ڈے ون سے نہیں بزنس شروع ہو سکتا. کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہے اس کی جاب کریں کہ یار یہ رونا نہیں رونا کہ ابا جی مجھے نوکری دے دیں, لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی. ہم ٹپیکل مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں. دنیا ابھی ہم لیو اٹینڈ کر کے آئے ہیں, دنیا ٹوٹل چینج ہو چکی ہے. پلیز یور ٹیک. ہمارے یہاں جو سب سے بڑا پرابلم ہے نا وہ ان امپلائمنٹ کا نہیں ہے. یس ہمارے یہاں سب سے بڑا پرابلم ہے ان امپلائبلٹی کا. آج ہمیں 100 بچہ چاہیے, ہم نے ہائر کرنا ہے کل صبح 9 بجے. اسکلڈ بچہ لیکن نہیں ہے. اسکلڈ بچہ چھوڑیں, ہمیں ینگ فریش 100 بچے چاہیے. کل صبح 9 بجے سے آ جائیں کراچی آفس. ایک کامیاب سی او جو ہوتا ہے یا سی او جو انٹرپرینور ہوتا ہے اس کی 3 کور کمپیٹنس کیا ہوتی ہے؟ ایک تو کنسسٹنسی ہے, وہ تو میں ٹیک کر لیا آپ سے, 2 باقی رہ گئی. کامیاب آپ اس کو کہیں کہ کامیاب انٹرپرینور کون ہوتا ہے؟ جی کامیاب انٹرپرینور وہ ہوتا ہے جس کے اپنے پاس اس سے 10 گنا زیادہ عقل مند 10 لوگ ہوں اپنے پاس. کیا میسج آف ہوپ ہے سر؟ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اپارچونیٹیز کا دریا ہے, تو اتنی زیادہ اپارچونیٹیز ہیں, اتنی زیادہ ہوپ ہے. آپ لوگ ہوپ لوز نہیں کریں, اپنے اندر سکل پیدا کریں, اپنے اندر وہ ایک سکل پیدا کریں جو آپ سے بہتر وہ سکل کوئی نہ کر سکے. جس دن آپ نے وہ سکل پیدا کر لی تو آپ کو اس دنیا میں کوئی نہیں ہرا سکتا. اور آپ کی اتنی ڈیمانڈ ہوگی, اتنی ڈیمانڈ ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں. رمضان کا خوبصورت مہینہ, منتھ آف بلیسنگس چل رہا ہے. آج ہمارے مہمان شخصیت ہیں ابراہیم امین صاحب جو کہ چیئرمین ہیں ڈیلس کے اور پاکستان فری لانسر ایسوسیشنز کے. ان کی بہت کنٹریبیوشن ہے ٹورڈس بینکنگ انڈسٹری ڈیولپمنٹ, ٹریننگس, ایونٹس, اور خصوصاً جو فری لانسرز کے حوالے سے ان کو یہ فیسلٹیز اور گائیڈنس اور مینٹورشپ دے رہے ہیں. تو لکیلی آج وہ سی او کلب اور مینجمنٹ ہاؤس میں وزٹ کیا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو جی, تھینک یو فار ہوسٹنگ می. کیسا لگا ہوگا مینجمنٹ ہاؤس؟ کمال ماشاءاللہ زبردست. ادھر آپ نے تو کمال کیا ہوا ہے, دنیا بنائی ہوئی ہے, کمال دنیا بنائی ہوئی ہے. آئی ایم سرپرائزڈ ٹو سی دی فیسلٹی. ایسی زندگی میں نے پاکستان میں کوئی فیسلٹی دوسری نہیں دیکھی. آپ کو کراچی میں ایک سے ایک فیسلٹی ہے, بٹ کراچی میں ایسی کوئی فیسلٹی نہیں ہوتی. سر یہ بھی ایک ویژن ہے پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان کے جو نوجوانوں کو ہم انسپائر کریں, موٹیویٹ کریں, کیونکہ وہ ملک کا سب سے بڑا ایسٹ ہے. پہلے مجھے یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ اتنے کام کرتے ہیں, واٹ از دا کی, اگر میں 2 یا 3 کام پوچھوں کہ ڈیلس ہے جیسے فری لانسر, آپ کی کور کیا ہے اور کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ٹورڈ سوسائٹی؟ کیونکہ پاکستان اس وقت سچ مچ میں ٹیسٹنگ ٹائمز جسے ہم کہتے ہیں کہ نازک ترین موڑ سے گزر رہا ہے. جی تھینک یو ویری مچ. اچھا میں نے نا اپنی لائف میں مطلب ایز اے چائلڈ ایز اے کڈ جو میرے فادر ٹیلیکس کا کام کرتے تھے. اب ٹیلیکس پرانے ینگ جنریشن کو تو پتہ ہی نہیں کہ ٹیلیکس ہوتا کیا ہے. تو ٹیلیکس آج آبسلیٹ ہو گیا ہے. تو اس کے بعد پھر فیکس آیا, پھر فیکس آبسلیٹ ہو گیا, پھر ای میلوں پہ سارا کام آ گیا. پھر میں نے لیدر کا کام شروع کیا, پورے پاکستان میں لیدر گارمنٹس مینوفیکچرنگ کی, ہول سیل کی. پھر وہ کام آپ کو پتہ ہے سنتھیٹکس نے لے لیا, پلاسٹک نے لے لیا, تو وہ کام بند ہو گیا. پھر ہم نے فائنینشیل کنسلٹنسی کا کام شروع کیا. میں بائی پروفیشن ہارڈ ویئر سافٹ ویئر انجینئر ہوں. پاکستان کے فرسٹ بیچ میں میں نے ماسٹرز کیا ہے ہارڈ ویئر سافٹ ویئر. تو آئی ایم اے انجینئر بائی پروفیشن. تو بچپن سے بزنس کا تو شوق تھا ہی, بزنس کرنے کا. اب بزنس جو کرتے ہیں اس کے لیے بچوں کو ہم ہمیشہ یہ انٹرپرینورس کو سکھاتے ہیں کہ آپ پہلے جو بھی لائن سلیکٹ کریں اس کی پہلے ایکسپرٹیز حاصل کریں. ڈے ون سے نہیں بزنس شروع ہو سکتا. کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہے اس کی جاب کریں. مثال کے طور پر ٹیلیکس کا کام شروع کیا, اس کی پہلے جاب کی. لیدر کا کام شروع کیا, پہلے لیدر فیلڈ جو ایشیا کی سب سے بڑی لیدر گارمنٹ فیکٹری ہے سیالکوٹ, وہاں پہ جا کے جاب کی. پھر اپنا لیدر کا کام شروع کیا. اسی طرح یہ فائنینشیل کنسلٹنسی جب شروع کی تو پہلے 3 کمپنیوں میں جا کے جاب کی, پھر اپنی کمپنی بنائی. تو جو بھی کام آپ شروع کریں, ینگسٹرز کو ہم سکھاتے ہیں کہ جو بھی کام شروع کریں تو وہ پہلے اس کی جاب کریں اور پھر وہ کام شروع کریں. مجھے یہ بتائیے کہ کیا 3 چیزیں کر رہے ہیں ڈیلس کی, کیا کور جو ڈیلیوریبلس ہیں,
اور جو فری لانسر ایسوسیشن کے حوالے سے، اور کیا چیلنجز ہیں اس وقت فری لانسر ایسوسیشن کے حوالے سے، خاص کر جو نئی نسل کے بچے ہیں؟ کیونکہ اس وقت سب سے بڑا المیہ جو میں آپ سے کویشچن پوچھوں گا وہ ہے جاب لیسنس، کہ لوگوں کے پاس اسکل سیٹ، مائنڈ سیٹ اور ویلیو سیٹ کی کمی ہے. اس کے اوپر ہمیں گائیڈ کریں کہ جو آپ کی گفتگو سے یہ جو ایک میننگ فل کنورسیشن سے کہ وہ بچوں کو مینٹورشپ مل سکے کہ یار یہ رونا نہیں رونا کہ ابا جی مجھے نوکری دے دیں، لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی. ہم ٹپیکل مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں. دنیا، ابھی ہم لیو اٹینڈ کر کے آئے ہیں، دنیا ٹوٹل چینج ہو چکی ہے. پلیز یور ٹیک. ہمارے یہاں جو سب سے بڑا پرابلم ہے نا وہ ان امپلائمنٹ کا نہیں ہے. یس، ہمارے یہاں سب سے بڑا پرابلم ہے ان امپلائبلٹی کا. آج ہمیں 100 بچہ چاہیے، ہم نے ہائر کرنا ہے کل صبح 9 اسکلڈ بچہ، اسکلڈ بچہ، لیکن نہیں ہے. اسکلڈ بچہ چھوڑیں، ہمیں ینگ فریش 100 بچے چاہیے. کل صبح 9 بجے سے آ جائیں کراچی آفس. نہیں ہے. کیوں نہیں؟ کوئی 9 بجے آنے کے لیے تیار ہی نہیں. اوئے ہوئے ہوئے، ناظر موبائل رکھ دیں. کوئی 9 بجے آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. کوئی 9 سے 5، 9 سے 6 جاب، سیریس جاب کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ ہے ان امپلائبلٹی. ہم 100 بچے کو سکھانا چاہتے ہیں، ٹرین کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو اپلفٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں ضرورت ہے. آج مائکروسافٹ نے ہم سے 5000 بچے مانگے ہوئے. کہاں ہیں؟ کیوں نہیں ہے؟ یہ ذرا مجھے اس کا جواب. اس لیے کہ ہم جیسے جو آپ جو کام کر رہے ہیں، اس طرح کتنے لوگ کام کر رہے ہیں. آپ دوسرا نام بتا دیں پاکستان میں، آپ دوسرا نام بتا دیں جو آج یہ جو سینٹر آپ نے بنایا ہوا ہے، آپ نے بنایا ہے، یہ دوسرا نام بتا دیں آپ پاکستان میں کوئی دوسرا. یہ سوال مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ دماغ میں جو کیڑا تھا کہ ہمارے مینجمنٹ ہاؤس کا جو کانسیپٹ تھا، جو لرننگ سینٹر ہے یا ایگزیکٹو ڈیولپمنٹ، تو کیا ہے؟ میں نے کہا یار دیکھو ادھر حالانکہ بڑا اچھا شادی حال بن سکتا تھا. شادی حال بن گئے، بچے پیدا کرنے کے لیے ہم نے وہ جگہ بنا دی ہیں، لیکن ہمیں وہ بچوں کو ڈیولپ کرنے کے لیے وہ کوئی بھی نہیں، کچھ کوئی جگہ نہیں. تو اس کی اب دیکھیں نا، ٹیکنیکل ٹریننگز ہوتی تھی. ہم جب اسکولوں میں تھے تو وہ ہمارے پالی ٹیکنک انسٹیٹیوٹس ہوتے، بڑے زبردست انسٹیٹیوٹ تھے، تو کہاں گئے؟ ختم ہو گئے. کیوں؟ آج سب کو ایک بیوقوف بنایا ہوا ہے، ایم فل پی ایچ ڈی اور بی بی اے. دیکھیں میں آپ کو بہت بڑی بات بتاتا ہوں کہ آج آپ نے کارپینٹر کا کام کرانا ہے اپنے گھر پہ، ملتا ہے کارپینٹر؟ نہیں ملتا. ایئر کنڈیشن والا ابھی گرمی آ رہی ہے، اسی طرف آ رہا ہوں، نہیں ملے گا. اسی طرف آ رہا ہوں. نہ اچھا کارپینٹر ملتا ہے، نہ اچھا ٹیکنیشین ملتا ہے، نہ اچھا لاک ماسٹر ملتا ہے، نہ اچھا گاڑی کا میکینک ملتا ہے. مطلب پاکستان میں ایسا کیا پروفیشن ہے جس کا ایکسپرٹ ملتا ہے؟ وہ سارے باہر سعودی عرب میں ملتے ہیں، دبئی میں ملتے ہیں. پاکستان میں کیوں نہیں ملتے؟ وہ اس لیے کہ پاکستان میں ناک کا مسئلہ ہے سب سے بڑا کہ جناب بڑے چھوٹے کام ہیں یہ. نہیں، اب پاکستان میں کوئی سیریسلی کام کرنا نہیں چاہتا. اصل میں پرابلم ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم نے جب ہمارے آبا و اجداد ہوتے تھے وہ ہمیں ایتھکس سکھاتے تھے. اب مغرب سے جب میں جب بڑا ہو گیا، آج بھی مغرب سے پہلے میں اپنی والدہ کو کال کرتا ہوں کہ میں دیر ہو جائے گی، میں دیر سے آؤں گا. مطلب ہمارے یہاں ایک سسٹم تھا، ایتھکس تھی کہ مغرب سے پہلے ہم لوگوں نے گھر آنا. وہ ہے اب آج؟ مطلب چلے یہ تو ایتھیکل ایک تھوڑا سا مطلب یہ کافی ساری چیزیں ہیں. مجھے اپنا یہ بتائیے گا ابراہیم صاحب، اپرچونیٹیز کیا اویلیبل ہے تاکہ ہم کم از کم اس تو نہیں جو بچے سمجھتے ہیں کہ جی کچھ بھی نہیں ہے، دے رہے ہیں، تو ان کے لیے کیا روشنی ہے؟ ایسا کچھ نہیں. دیکھیں اب آج اتنا ریسیشن ہے پاکستان میں، مطلب ریسیشن پوری دنیا میں ہے، پوری دنیا میں کام نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کام نہیں ہے، ہمارے پاس جو کام کرنے والے نہیں ہیں. اللہ اکبر، بڑی پیاری بات کی. اب ہم نے ابھی پیچھے سرٹیفکیشن کرائی ہے کارانداز کے ساتھ، ہم نے سائبر سیکورٹی سرٹیفکیشن کروائی ہے پورے پاکستان میں. ابھی ہم نے فیبرری میں پورا مہینہ ہم نے سائبر سیکورٹی ایکسپرٹس کو پڑھایا ہے. اب سائبر سیکورٹی ایکسپرٹس آج پوری دنیا میں تقریباً کوئی نہ کرتے بھی کوئی 1000 جابز ہیں جس کے لیے کوئی اپلائی نہیں کر پا رہا، کوئی کوالیفائی نہیں کر پا رہا. اللہ اکبر. تو دیکھیں جو بھی کام کریں، یو شوڈ بی دا بیسٹ ایٹ واٹ یو ڈو. بالکل صحیح. مطلب وہ جو جیک آف آل ماسٹر آف نن یہ والا کانسیپٹ نہیں چلے گا. اچھا جو آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ہم کیا کیا کام کرتے ہیں. ہم 19 ڈفرینٹ قسم کے کام کرتے ہیں. ہم کریڈٹ ڈیو ڈیلیجنس کرتے ہیں، فائنینشیل ڈیو ڈیلیجنس کرتے ہیں، ہم ویلیوشن کرتے ہیں، ہم کسٹم ایجنٹس ہیں، ہم پراپرٹی ویلیویٹرز ہیں، ہم ریٹ ویلیویٹرز ہیں، ہم انٹرنیشنل کریڈٹ رپورٹس جنریٹ کرتے ہیں. مطلب ہم بزنس کریڈٹ رپورٹس جنریٹ کرتے ہیں. ہم مطلب تقریباً 20 قسم کے کام کرتے ہیں. ہم پوری جو کارپوریٹ ورلڈ ہے پورے پاکستان میں گڈانی شپ بریکنگ سے کام شروع ہوتا ہے. بزنس پروڈکشن، کوئی بھی پروڈکٹ
پاکستان میں کوئی بھی فیکٹری کوئی پروڈکٹ بنا رہی ہے, ہم نے اس کے ساتھ ہماری کوئی نہ کوئی ریلیشن شپ ہے. تو 65,000 فیکٹریاں ایس ایم ایز کارپوریٹ ہیں جن کے ساتھ ہماری ریلیشن شپ ہے پچھلے 35 سال کی. اب وہ سارے سیگمنٹس ہیں. اب یہ فیکٹریاں جاتی ہیں گدو نمزئی تک, گنانی شپ بریکنگ سے گدو نمزئی کے درمیان میں. اب وہ ایگریکلچرل بھی ہے, امپورٹڈ پروڈکٹس بھی بن رہے ہیں, ٹیکسٹائل بھی ہے, آئرن اسٹیل بھی ہے, ریٹ مینجمنٹ بھی ہے, پراپرٹی اینڈ ریئل اسٹیٹ بھی ہے, فیڈ ملیں بھی ہیں, ملکنگ فیکٹریز بھی ہیں, سامسنگ اور ٹویوٹا موٹرز اور اس قسم کی فیکٹریز بھی ہیں. تو تقریباً آلموسٹ ایچ اینڈ ایوری فیکٹری جو کوئی پروڈکٹ پاکستان میں بنا رہی ہے ہم اس کے ساتھ فائنینشیل کنسلٹنسی کرتے ہیں. مجھے آگے چلتا ہوں, میں تھوڑا سا ٹائم پاسٹی ہے. مجھے یہ بتائیے گا ابراہیم صاحب کہ اس وقت جو آپ نے بولا کہ 2 لاکھ لوگ آپ کے ممبرز ہیں اور اس میں سے 700 لوگ ایسے ہیں بچے پاکستان کے ینگ, یہ کیونکہ بڑی ہوپ کی بات ہے, جو کہ $50,000 ارن کر رہے ہیں. از اے بگ ہیوج. یہ جو اپنا پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز میں اضافہ ہوتا ہے, پاکستان کے ڈالرز چاہیے, تو وہ کیا سکلز ہیں, وہ کیا لوگ ہیں جو $50,000 کمانے کے لیے, تاکہ میرے دوسرے بچے بھی 50,000 نہیں 5,000 ہی کما لیں. $200 سے شروع کریں. بیبی سٹیپس ہمیں لینے چاہیے. کیا ہیں سٹیپس؟ ایک دیکھیں ہماری ساری کنسنٹریشن پورے پاکستان میں کیا ہے, کراچی, لاہور, اسلام آباد, KALI. پھر تھوڑا سا اگر ہم ڈائیورسفائی کریں تو ملتان, فیصل آباد, سیالکوٹ. ٹھیک, یا یہ دنیا پاکستان میں ختم ہوگی, باقی ہے نہیں. باقی سندھ کون جاتا ہے؟ کوئی بھی نہیں جاتا. پنجاب, رحیم یار خان, عارف والا, ڈی جی خان, گھوٹ کی. اب عارف والا میں بچی ہے, اس نے ایک انسٹیٹیوٹ بنایا ہے. میں بہت ساری مثالوں میں, ایک سرگودا میں ایک مجاہد صاحب ہیں ہمارے ممبر ہیں, انہوں نے ایک چھوٹا سا انسٹیٹیوٹ بنایا ہے. ایک گلگت میں ایک خاتون ہے, انہوں نے اپنا چھوٹا سا انسٹیٹیوٹ بنایا ہے. تو وہ بچیوں کو گرافک ڈیزائننگ سکھاتی ہیں. اب بچوں میں جو ایستھیٹک سینس ہے تو کمال ہے, ان کو بس بتانا ہے کہ یہ ٹول یوز کرنے سے بلون بن جاتا ہے, اس میں کلر آ جاتا ہے, تو وہ گرافک ڈیزائننگ سیکھ رہے ہیں. اب گرافک ڈیزائننگ, ویب سائٹ ڈیولپمنٹ اور سوشل میڈیا مارکیٹنگ, مگر آپ کی 2 اسکل ہوگی, اس کو مارکیٹ کیسے کرنا ہے. اچھا, سوشل میڈیا مارکیٹنگ سب سے مشکل ہے, جس کو ہم سمجھتے ہیں سب سے آسان ہے. اب آپ بہت جلدی انڈرسٹینڈ کر جائیں گے کہ ایک ٹارگٹ کو, سیگمنٹ کو سلیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کی ریجن کو سلیکٹ کرنا ہے کہ وہ کون سا ریجن ہے, کون سا ایج گروپ ہے, اور کون سا ٹیکنیکل ایسپیکٹ ہے جس کو ہم نے ایڈ میں سلیکٹ کر کے اس پہ ہم نے فوکس کرنا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مشکل کام ہے سوشل میڈیا مارکیٹنگ. اس کے مقابلے میں گرافک ڈیزائننگ اور ویب سائٹ ڈیولپمنٹ بہت آسان ہے. جیسے کہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ اے آئی کے اوپر پورا حاصل کریں. اب پروگرامنگ سب ختم ہوگی. اب وہ اے آئی کو بتاتے ہیں ہمیں یہ رزلٹ چاہیے, وہ بن جاتا ہے. اے آئی کو بتاتے ہیں وہ ویب سائٹ بنا دیتا ہے. تو بچیاں 18,000 بچیاں پچھلے 3 سال میں, وہ جو میں عارف والا کی بات کر رہا ہوں, اس نے $200 پہ انیبل کر دیا. عارف والا ڈسٹرکٹ پاک پتن میں. تو ایسے انکیوبیشن سینٹر پورے پاکستان میں بنے جو $200 اگر ہم کریں تو وہ 18,000 بچیاں $200 کما رہی ہیں. تو وہ جو $200 کما رہی ہیں تو $2 ملین تقریباً بنتا ہے. 1 ارب روپے وہ ہر مہینہ کما رہی ہیں پاکستان کے لیے ریمیٹنس. تو اس کام میں سب لگ جائیں. جیسے انڈیا ہے, $250 بلین کی ایکسپورٹ بچ چکی ہے, جو کہ آفیشیل ہے. ان آفیشلی تو شاید وہ $500 بلین ارن کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد فائنینشیل انکلوژن. بینکس فری لانسرز کے اکاؤنٹ نہیں کھولتے. اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہم فیس کر رہے ہیں وہ بینک میں ان بچیوں کے اکاؤنٹ اوپننگ ہے. ان کو فائنینشیل انکلوژن, ان کے اکاؤنٹ کھلیں گے تو ان کو کریڈٹ کارڈ ملے گا, ان کو لون ملے گا, ان کو ویزا ملے گا, ان کو ویزا ملے گا. تو اب یہ بہت ہی ڈپرائیوڈ ہیں, مطلب یہ ابھی بہت پیچھے ہیں. تو ان کی ہینڈ ہولڈنگ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پنجاب میں کوئی سیٹ اپ ایسا بنایا کہ صرف آپ کراچی بیٹھ کے ان کو دیکھیں؟ ہم پورے پاکستان میں اس کا سیٹ اپ بنا رہے ہیں. دیکھیں ابھی پیفلا بنی ہے فیبرری 2021 میں, ابھی ہمیں 2 سال ہوئے ہیں صرف, اور 2 لاکھ بچے پیچھے ہیں. تو ان کے لیے ابھی ہم انفراسٹرکچر بنا رہے ہیں. ہم ہر چیز کو وہی اے آئی اور آٹومیٹ کر رہے ہیں, اس لیے کہ 35 لاکھ بچے ہیں. 35 لاکھ بچوں کو سروس دینا, تو کتنے لوگ سروس کر سکیں گے 35 لاکھ بچوں میں. تو وہی آپ والی بات کہ اے آئی آٹومیٹڈ چیزیں بنائیں. یہ جو بچے $50,000 کما رہے ہیں یہ سب اے آئی ایکسپرٹ ہیں.
یہ سب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, ڈیجیٹل آٹومیشن کے ایکسپرٹ پہ کام کر رہے ہیں, مختلف اس کے ایریاز پہ کام کر رہے ہیں. سر آگے چلتے ہیں, اس کو بات کو مختصر کرتے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان میں حالات آپ نے جو دیکھ لیے ہیں کہ ان بچوں وہ کیا, ان بچوں کی جو کیسے نئے بچوں کو جن کو ہم ٹریننگ دیں یا ان کو گروم کریں یا ان کو مینٹور کریں, جس میں دونوں چیزیں ہوں, ایک سافٹ سکلز بھی ہوں, لائف سکلز ہوں کہ وہ کیسے صبح اٹھنا ہے, وہ 9 بجے والا ایشو ہے, کیسے اپنی سلیپ کو اور اپنی لائف کو مینیج کرنا ہے, اور دوسری طرف یہ اسکل سیٹ ہے کہ وہ کرنا ہے, وہ کیسا اس کا میکانزم کو ذہن میں ہے. دیکھیں سب سے بڑا ہم سب کلیکٹیو, ہمیں ایک تو ہم سب اکیلے کام کر رہے ہیں, وہی نا, اس کو اکٹھے ایک پلیٹ فارم, ہم سب ایک پلیٹ فارم بنائیں, اس میں اکٹھے ہوں, جوائنٹ ہینڈز کریں, تب یہ چیزیں پاکستان ایز اے نیشن اچیو ہم کر سکتے ہیں. ہمیں سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا, یہ بات ہمیں پتہ نہیں کب سمجھ میں آئے گی. اچھا, اب بچوں کو تو صرف گرافک ڈیزائننگ, ویب سائٹ ڈیولپمنٹ سکھا دیں اور 1 کروڑ بچے کو سکھا دیں, $200 مہینہ کمائیں, دیکھیں پورا پاکستان کا لون اتر جائے گا. صرف $200, بیبی اسٹیپس نا. ہم نے چاند پہ نہیں جانا, ہم نے صرف ان کو 3 سے 6 مہینے کی ٹریننگ دینی ہے, $200 پر منتھ انہوں نے سکھانا ہے, اور دیٹس اٹ. $200 1 کروڑ بچہ کمانا شروع کر دے, جو کہ 64%, 225 ملین بچے, 25 کروڑ میں آبادی میں سے 64% بچے ہیں. ان 64% بچوں میں سے آپ بیبی اسٹیپس لینا, ٹارگٹ کریں 1 کروڑ بچے, اور وہ سب ہم مل کے کر سکتے ہیں. اب ہم الگ الگ نہیں کر سکتے. وہ ایک انٹیگریٹڈ ایک سسٹم بنے, ایک انٹیگریٹڈ سسٹم بنے, اس کو کوئی لیڈ کرے, آپ جیسا بھائی, آپ جیسا لیجنڈ, جس کی عمر گزر گئی ہے, تو وہ آپ لیڈ کریں, اس کے پیچھے ہم کھڑے ہو جائیں, اور ہم اس کو ہم انیبل کریں 1 کروڑ بچوں کا کہ وہ $200 پر منتھ کمائیں. الحمدللہ, بڑا خوبصورت آپ کا, میں سمجھتا ہوں کہ اتنے خوبصورت سولوشنس ہیں. یہ تو بات اس وقت پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے, جہاں اس وقت کوئی اور کرائسس چل رہا ہے, تو اس ملک کے اصل ایشوز ہیں وہ انمپلائمنٹ ہے, وہ جہالت ہے, وہ لوگوں کو راستہ دکھانا ہے, وہ نئی نسل کر لے گی, ٹرن اراؤنڈ بڑے آرام سے کر لیں گے, ان کو ہم نے ہینڈ ہولڈ کرنا ہے صرف بس, اور بچے لگے ہوئے. ایک سوال اس کے اندر سے نکلتا ہے کہ خواتین, کیونکہ فیمیلز کی بہت چیلنجز ہیں, آپ نے جو بڑے شہروں کو بتایا, تو چلو ہر ماں باپ اپنے بچوں کو بھجواتا ہے اسکول میں, بچیوں کو خاص کر. یہ ویمن امپاورمنٹ, ڈیجیٹل جو ٹیک امپاورمنٹ ہے فار ینگ فیمیلز, جو میٹرک پاس ہیں لیکن اس کا باپ نہیں ہے یا اس کا گھر میں کمانے والا نہیں ہے, جو اس وقت اتنی مشکل حالات میں آٹے کے پیچھے ہم دھکے کھا رہے ہیں کہ $1000 کے بیگ کے کتنے لوگ اپنی جانیں گوا بیٹھے ہیں, ان بچیوں کے لیے کیا میسیج ہے؟ ان بچیوں کے لیے یہی میسیج ہے کہ وہ گھر بیٹھ کے دیکھیں. ان بچیوں کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ان کے والدین جو ہیں ان کو 2 کام کرنے دیتے ہیں. ایک بولتے ہیں اسکول ٹیچر بنو یا ڈاکٹر بنو, اس کے علاوہ کسی پروفیشن میں وہ جانے نہیں دیتے. تو ساؤتھ پنجاب کی جیسے میں بات کر رہا ہوں, یہ مثال ہمارے سامنے ہے. آپ اگر اس مثال کو دیکھیں تو ایک بچی نے, جس نے ڈاکٹر بننا تھا, وہ ڈاکٹر نہیں بنی, تو اس نے فری لانسنگ شروع کر دی, اور فری لانسنگ شروع کر کے اپنے بیچ سے اس نے 18,000 بچیوں کو $200 پر منتھ کمانا سکھا دیا. اب وہ 45 سال کی ماں جس کو کمپیوٹر چلانا نہیں آتا, یوٹیوب میں نقاب کر کے وہ کوکنگ کی ٹپس دے رہی ہے, یوٹیوب سے کما رہی ہے. واہ. اور 14 سال کی بچی ویب سائٹ ڈیزائن کر رہی ہے اور وہ $200 کما رہی ہے. مطلب کمانا تو آپ کسی کا, اس نے کسی کو فری لانسر ماڈل بنا دیا, کسی کی آواز اچھی ہے تو وہ وائس اوور کر لیا. اب ان بچوں کے ساتھ جو ہمیں واحد پرابلم جو آ رہی ہے نا, جو اصل پین پوائنٹ ہے, وہ کیا ہے؟ وہ ہے کمٹمنٹ, کنسسٹنسی. آج اگر کسی فارن بائر کو انہوں نے کہا ہے کہ میں یہ پروجیکٹ 10 دن میں کمپلیٹ کر لوں, اوکے, وہ کمٹمنٹ میں ڈیلیوری جو ہے نا, یہ چیز اب سکھانے کی ضرورت ہے. کمٹمنٹ کے وعدے پورے کرو, کمٹمنٹ, وعدہ پورا کرو بس. ڈسپلن, کمٹمنٹ اور ایتھکس. اور جس کے ساتھ اگر ایڈ کر لینا, میں سمجھ لوں وہ بھی بڑا پازیٹیو ہوگا, وہ ہے لینگویج سکلز. بیریئرز ہوتے ہیں جیسے ہماری کمیونیکیشن کے لینگویج ہے, انگلش لینگویج ہے, عربک لینگویج ہے اور چائنیز, یہ 3-4 لینگویجز اگر کر لیں تو اسکائی از دا لمٹ. اسکائی از دا لمٹ, بالکل. لینگویج, اب یہ جو میں 18,000 بچیوں کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے لینگویج تو کسی نہ کسی طرح سیکھ لیا. میں حیران ہوتا ہوں کہ انہوں نے آرے والا میں انگلش, وہ کیسے بیریئرز ختم کر لی. اب انگلش کیسے سیکھ لی؟ وہ یوٹیوب ہے نا استاد سب سے بڑا, وہ انگلش انہوں نے سیکھ لی ہے, بٹ وہ کمٹمنٹ نہیں ہے. کمٹمنٹ اصل چیز ہے, جو کمٹمنٹ کی کہ یہ میں پروجیکٹ ہے, یہ میں کنسسٹنسی, کمٹمنٹ, وہ ہمیں ہینڈ ہولڈنگ کرنی ہے. ان کو سکھانا ہے ایتھکس پہ, ڈسپلن پہ, کہ 9 to 6 اگر کوئی کام کرنا ہے تو 9 to 6 کریں, نہیں کرنا تو جو کمٹمنٹ پوری کی ہے نا, جو آپ نے کمٹمنٹ کی ہے وہ پوری کریں. یہ جملے کو میرے استاد کہا کرتے تھے کہ ہارڈ ورک بیٹ دا ٹیلنٹ. بالکل ایسے, ہارڈ ورک بیٹس دا ٹیلنٹ, بٹ اف ٹیلنٹ ڈز ناٹ ورک, اف ٹیلنٹ ڈز ناٹ ڈو اسمارٹ ورک, تو وہ جو ہارڈ ورک بنو, ٹیلنٹ نہیں بھی ہے
تو آپ اس کو ٹیلنٹ کو بیٹ کر جاؤ گے، بیٹ کر جاؤ، کیونکہ آپ کے پاس ڈسپلن ہے. سر آخر چھوٹی چھوٹی 2-4 چیزیں، بیکاز یو ہیو ٹو کیچ دا فلائٹ. سکسیس اتنے سال ابراہیم صاحب اتنے بڑے کام کیے 30-35 سالوں سے، سکسیس کا کیا ریسیپی بنی ہے ابراہیم کی؟ اپنی ریسیپی آف سکسیس کیا ہے؟ اپنی ریسیپی اور سکسیس ہے نیور گیو اپ. اب میں نے کام شروع کیا مطلب بچپن سے، تو خیر میں میٹرک سے میں کام کر رہا ہوں، بٹ جب میں انڈیپینڈنٹلی کام شروع کیا تو میں آپ کو بڑی زبردست بات بتاتا ہوں. 97 سے 2015 تک انتھک محنت کی. اب پہلا بینک اچیو کرنا تھا، تو پہلا بینک، اب اس بینک کا میں نام نہیں لوں گا، تو اس بینک کا میں نے کام 80% کام بینک کا میں کرتا تھا، کسی کمپنی میں جاب کرتا تھا. اچھا میں نے اپنی کمپنی اپلائی کی، تو اٹ ٹک فرسٹ بینک ٹک 8 years ٹو گیٹ انلسٹڈ. اس بینک میں اپنی رجسٹریشن کرانے میں مجھے 8 سال لگے. 2004 میں میرا بڑے ڈیٹ تھے آپ، لگے رہے ہیں ورنہ لوگ گیو اپ کر جاتے. اچھا پھر انتھک محنت 2015 تک. اچھا یہ جو لکھا ہوتا ہے ماں کی دعا، تو یہ بعد میں آتی ہے یا پہلے؟ سب سے پہلے تو ماں کی دعا ہے. فرسٹ ماں کی دعا، فرسٹ ماں کی دعا، اس کے بعد محنت ہے، اس کے بعد کنسسٹنسی اور محنت. اب دیکھیں نا، محنت تو وہ جو انٹینٹ ہوتا ہے مزدور وہ بھی کرتا ہے، تو اسمارٹ ورک. تو ہم نے انٹینٹ ہوئی 2015 تک. آپ کی خوشی کو کیسے، کیا کہتے ہیں، یور ٹیک آن ہیپینس؟ مائی ٹیک آن ہیپینس از کہ میری ماں میرے سے خوش ہے، بہت خوش. آپ نے بیوی کا ذکر نہیں کیا؟ ماں سب سے پہلے. ماں سب سے وہ کہتے ہیں، میرے استاد کہتے تھے کہ جو مرد ہوتا ہے نا وہ ساری زندگی نا شاگرد ہی رہتا ہے. وہ کیسے؟ ماں کہتی ہے بیوی سکھا رہی ہے، اور بیوی کہتی ہے ماں سکھا رہی ہے. تو انسان مرد ساری زندگی اسٹوڈنٹ ہی رہتا ہے. جی بالکل. سر آگے چلتے ہیں. اسٹریس جو ہوتا ہے اتنا آج کل فیکٹ آف لائف ہے، آج کل بہت زیادہ دنیا، جیسے آپ نے کہا اتنی چھوٹی چھوٹی SMEs بند ہو رہے ہیں، تو اسٹریس کو کیسے کوپ کرتے ہیں؟ اللہ توکل. اسٹریس تو مجھے ہوتا ہی نہیں ہے. میری پوری جتنی، اب ہمارے پاس 1200 لوگ کام کرتے ہیں پورے پاکستان میں، وہ حیران ہوتے ہیں کہ ابراہیم صاحب آپ کو اسٹریس کیوں نہیں ہوتا؟ اب اگر مسکراتے رہتے ہیں، آپ کو اتنا بڑے سے بڑا کام ہوتا ہے. وہ دیکھیں نا، اللہ پہ توکل کرنا ایک بہت ہی فیتھ کی پاور ہے. فیتھ کی پاور ہے، بالکل ایسا ہی. کتابوں میں بیٹھے اتنی خوبصورت ماشاءاللہ 5000 کتابیں ہم نے اکٹھی کر لی، کلیکشن ہے اوپر، لائبریری اوریجنل کتابیں آپ نے پورا کلیکشن ہے آپ کے پاس. ماشاءاللہ یو ہیو ڈن اے ویری گریٹ جاب. 3 کتابیں ریکمینڈ کرے جو سننے والے، دیکھنے والے، نئے بچے سیکھ سکیں. کتابوں کا میں اتنا بڑا کوئی فین نہیں ہوں. مجھے کتابیں میں ابھی تجربوں سے سیکھا ہے. آپ کا رول ماڈل کون ہے؟ ہو از یور رول ماڈل، یور مینٹور؟ میزان بینک میں ہیں منور رضوی صاحب. اچھا، آپ شاید جانتے ہیں کہ نہیں. میرے 3 دوست ہیں جو بہت بہت زیادہ انٹیلیجنٹ اور ایتھکس میں ٹاپ لیول پہ ہیں. ایک PwC میں فراز انور صاحب ہیں، جن کو میں بہت زیادہ ہائی ریٹ کرتا ہوں ماشاءاللہ. ان جیسا مطلب وہ جو میں ایتھکس کی بات کر رہا ہوں، مورال کی بات کر رہا ہوں، ان کو میں نے ٹاپ پہ دیکھا ہے. اور منور رضوی صاحب ہیں جو کبھی بھی کسی کو انہوں نے منع نہیں کیا کسی بات سے. انہوں نے کوشش کی ہے ہر جگہ، ہر لمحہ، ہر پل انہوں نے ہیلپ کرنے کی کوشش کی ہے ہر کسی کو. اور تیسرے ہیں سید عرفان علی صاحب، وہ لیجنڈ ہیں، وہ پاکستان کے لیجنڈ ہیں. یہ 3 میرے مینٹورز ہیں، بڑے اچھے دوست ہیں. لاسٹ 2 چھوٹے چھوٹے کوشچن. ایک کامیاب CEO جو ہوتا ہے یا CEO جو انٹرپرینور ہوتا ہے، اس کی 3 کور کمپیٹنس کیا ہوتی ہے؟ ایک تو کنسسٹنسی ہے، وہ تو میں ٹیک کر لیا آپ سے. 2 باقی رہ گئی. 2 یہ کہ اس کے اپنے پاس 3 بڑی ضروری، بڑی امپورٹنٹ بات ہے. بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، کمال سوال ہے. جو کامیاب، آپ اس کو کہیں کہ کامیاب انٹرپرینور کون ہوتا ہے؟ جی، کامیاب انٹرپرینور وہ ہوتا ہے جس کے اپنے پاس اس سے 10 گنا زیادہ عقل مند 10 لوگ ہوں اپنے پاس. واہ 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 واہ، سن رہے سارے. اس لیے کہ وہ عقل کل ہوتا ہے ایک طرح سے. وہ کس سے سیکھے؟ تو اس کے بعد اپنے پاس 10 لوگ ایسے ہوں جو اس سے 10 گنا زیادہ انٹیلیجنٹ ہو، 10 گنا ڈفرنٹ ایریاز میں ان کی سکلز زیادہ ہوں. ایک دوسرا انٹرپرینور وہ ہوتا ہے کہ اپنی کمپنی میں خود CEO نہ ہو. اگر کوئی کمپنی کا مالک ہے، واہ بڑا پیارا، وہ اپنی کمپنی میں ایک پروفیشنل CEO رکھے، اس کام کا جو ایکسپرٹ ہے، خود وہ CEO. اچھا کبھی بھی دنیا میں فارچون 500 میں دیکھ لیں کہ جو مالک ہے وہ خود CEO نہیں ہے کمپنی کا.
وہ ایز ایڈوائزری رول میں وہ پالیسی ایڈوائزری وہ جو ہوتے ہیں بورڈ ہوتا ہے کہ اب آپ پاکستان کی جو اگر ٹاپ دیکھ لیں جو جیسے آپ لکی سیمنٹ کو ٹبا گروپ کو دیکھ لیں انہوں نے آگے سارے سی اوز رکھے آگے سارے سی اوز رکھے ہیں تو ان کی گروتھ دیکھیں اور ان کی گروتھ دیکھیں مطلب ایسی ہزاروں مثالیں ہیں آج کل دنیا میں پاکستان میں کہ انہوں نے پروفیشنل سی اوز رکھے. مشکل فیصلہ کیا کیا زندگی میں آج تک شادی کے علاوہ؟ کراچی جانا, لاہور چھوڑ کے کراچی جانا, یہ بہت بڑا فیصلہ ہے, ڈیسیژن ہے. بٹ یہ اس فیصلے نے پھر جب کیا اور مجھے آج آپ کو سیکرٹ بتا دیتا ہوں, آپ نے یہ سوال کا جواب دیا ہے کہ جو مینجمنٹ ہاؤس کیسے بنا, یہ جو انسٹیٹیوٹ میں آپ آئے آپ نے اس کو اتنا ماشاءاللہ اپریشیٹ کیا ہے, یہ کراچی نے بنایا. اور میں اوپنلی کہہ رہا ہوں, کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں, یہ کراچی نے بنایا. مجھے کہتے تھے کراچی میں بناؤ, میں نے کہا لاہور کو ضرور, آج کے آپ کراچی بناتے ہیں انشاءاللہ کراچی بھی بنے گا. سر آخری سوال, نئے بچوں کے لیے, یوتھ کے لیے, جو اتنی ملین 65% کا مطلب ہے 15 کروڑ بچے اس ملک میں, کیا میسیج آف ہوپ ہے سر, کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اپارچونیٹیز کا دریا ہے, تو اتنی زیادہ اپارچونیٹیز ہیں, اتنی زیادہ ہوپ ہے, آپ لوگ ہوپ لوز نہیں کریں, اپنے اندر سکل پیدا کریں, اپنے اندر وہ ایک سکل پیدا کریں جو آپ سے بہتر وہ سکل کوئی نہ کر سکے. جس دن آپ نے وہ سکل پیدا کر لی تو آپ کو اس دنیا میں کوئی نہیں ہرا سکتا, اور آپ کی اتنی ڈیمانڈ ہوگی, اتنی ڈیمانڈ ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے. تو اپنے اندر کوئی ایک سکل پیدا کر لیں جو آپ سے بہتر کوئی نہ کر سکے. تھینک یو. کنکلوژن یہ ہے کہ مائی ٹیک اوے فرام دس ویری, آج کا جو پہلا ویک آف دا دس جو پہلا دن ہے منڈے کا, یہ بڑا انسپریشنل ڈے ہوتا ہے, کیونکہ ورک پلیس کے اوپر جہاں ڈیسٹنیز آر ری شیپڈ. تو آج کی جو کنورسیشن ود ابراہیم صاحب, امین صاحب کے ساتھ ہوئی ہے, تو 3 ٹیک اویز ہیں آج کی اس کنورسیشن. نمبر 1, نیور گیو اپ, کیونکہ زندگی کے اندر جس نے گیو اپ کر دیا وہ چلا گیا, آؤٹ ہو گیا اس دوڑ سے زندگی. سیکنڈ چیز ہے کنسسٹنسی اینڈ کمٹمنٹ. یہ بچوں کے پاس نہیں ہے, سارا اسکل بھی ہے, ٹیلنٹ بھی ہے اس ملک میں, لیکن بچوں کے پاس وہ کمٹمنٹ نہیں ہے کہ وہ اگر کوئی وعدہ کر لیں, کسی انٹرنیشنل اگر فری لانسر سن رہے ہیں تو ان کے لیے خصوصاً یہ جملہ کرنا. اور تیسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ سمجھو, وہ پاور آف فیتھ ہے, کہ اللہ پہ جو توکل ہے, اللہ کی ذات پہ جو یقین ہے, وہ یقین کامل ہونا چاہیے. تو پھر ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. اور ایک جملہ میں ابراہیم صاحب کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں آج کی گفتگو کا, کہ ہنستا کھیلتا چلا جاتا ہوں موجے حوادث میں, اگر آسانیاں ہوں تو زندگی دشوار ہو جائے. اجازت دیں, زیو ٹوڈے زیو کلب پہ دیکھیے گا اس ٹاک کو اور اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.